اگلے علماء کرام کی دستار بندی کے لیے مولانا صداقت علی ضیائی اور جبہ پوشی کے لیے سید فاضل حسین شاہ، سند کے لیے سید مخدوم شاہ۔ حافظ دانیال نعیم ولد عبد النعیم اسلام آباد، حافظ مجتبی راٹھور ولد عامر جمیل راٹھور راولپنڈی، حافظ کامران اکمل ولد قیام دین نیلم، حافظ محمد فیضان ولد امیر محمد خان اٹک، حافظ صدیق احمد ولد عصمت اللہ خان لکی مروت۔ آگے نا دیکھو بندے پہنچے نہیں پہنچے۔ بجھ گئی جس کے آگے مشعل شمع وہ لے کر آیا ہمارا حافظ دانیال نعیم ولد عبد النعیم اسلام آباد، حافظ مجتبی راٹھور ولد عامر جمیل راٹھور راولپنڈی، حافظ کامران اکمل ولد قیام دین نیلم، حافظ محمد فیضان ولد امیر محمد خان اٹک، حافظ صدیق احمد ولد عصمت اللہ خان لکی مروت، حافظ شاہ سوار ولد غلام رحمان مردان، حافظ طائف علی ولد عطاء المحسن مردان، حافظ محمد صادق ولد محمد اظہار مردان، حافظ محمد ابراہیم ولد محمدی شاہ محمد ایجنسی۔ سب سے اولا ہو اعلیٰ نبی۔ مہران خان ولد حضرت خان چرسدہ، حافظ محمد لبید ولد غلام رسول لوئر دیر، حافظ صاحب احمد ولد اسماعیل خان محمد۔ سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا۔ اگلے علماء کی دستار بندی کے لیے سید سرفراز حسین شاہ صاحب، جبہ پوشی کے لیے سید عظمت حسین شاہ صاحب اور سند کے لیے مولانا غلام مرتضیٰ احمد چشتی صاحب۔ حافظ عثمان علی ولد محمد اسرار مردان، حافظ محمد زاہد ولد شیر محمد چرسدہ، حافظ سلیم خان ولد زیر محمد چرسدہ، حافظ محمد اسحاق ولد محمد سلام چرسدہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، جامعہ رضویہ ضیاء العلوم، جامعہ رضویہ ضیاء العلوم، گلستان مہر علی، گلستان مہر علی، سادات سلطان پور شریف، فیضان سادات سلطان پور شریف، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، جامعہ رضویہ ضیاء العلوم، جامعہ رضویہ ضیاء العلوم۔ حافظ محمد بلال ولد محمد نیاز ایبٹ آباد، حافظ مظہر حسین شاہ ولد سید نواب شاہ مانگسیرہ،
حافظ سید علی عباس شاہ ولد صداقت علی شاہ مانسیرا الحمد لله منشئ الخلق من آدم الحمد لله حافظ سید بلال حسین شاہ ولد گل محمد شاہ مانسیرا حافظ شکیل حسین شاہ ولد اقبال حسین شاہ مانسیرا اگلے علماء کرام کی دستار بندی کے لیے مولانا ضیاء الحسن زئی صاحب، جبہ پوشی کے لیے مولانا منظور احمد صدیقی صاحب اور سند کے لیے سید وسیم الحسن شاہ صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، من سب نبیا، من سب نبیا، من سب نبیا، جامعہ رضویہ ضیاء العلوم، جامعہ رضویہ ضیاء العلوم۔ سید احمد رضا شاہ ولد سید فرید اللہ شاہ بنو، حافظ راجہ احمد علی ولد طاہر مطلوب اسلام آباد، حافظ محمد امان علی ولد مشتاق احمد راولپنڈی، حافظ محمد عبداللہ تنویر ولد محمد تنویر راولپنڈی، حافظ سمد ضیاف ولد راجہ محمد ضیاف راولپنڈی۔ گلستان مہر علی، گلستان مہر علی، گلستان مہر علی، فیضان سادات سلطان پور شریف، فیضان سادات سلطان پور شریف، علماء سنت، علماء سنت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے پاک سید محمد مہتاب علی ولد محمد حمید راولپنڈی، حافظ محمد مہتاب علی ولد محمد حمید راولپنڈی، حافظ عاطف علی ولد محمد عارف ہری پور، حافظ علی رضا ولد حافظ محمد عارف سدنوتی آزاد کشمیر۔ جس کی دو بوندیں ہیں، اگلے نام بولو۔ اگلے علماء کی دستار بندی کے لیے تشریف لاتے ہیں مولانا امجد عباسی صاحب، جبہ پوشی کے لیے سید وزاد حسین شاہ صاحب اور تحفہ دینے کے لیے قاری، سند دینے کے لیے قاری اجاز شاہد صاحب۔ اور شاہد لکھو نشاہ جی، تحفہ دیسی سند دیسی مہم خراب کرنے ہوئے۔ حافظ محمد احمد ولد حافظ محمد شریف راولپنڈی، حافظ حمزہ سرفراز ولد محمد سرفراز اٹک، حافظ چودھری عبد المعز سجاد ولد چودھری سجاد احمد اسلام آباد، حافظ عبد الصمد ولد انعام الحق راولپنڈی، حافظ امتیاز احمد ولد غلام محمد اٹک۔
کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اگلے علماء کی دستار بندی کے لیے مفتی یاسر علی، تحفہ دینے کے لیے صوفی مدثر الخیری اور سند دینے کے لیے قاری ندیم قاسم صاحب. حافظ باسط سعید ولد محمد سعید راولپنڈی، حافظ عبد الماجد ولد عبد الغفار راولپنڈی، حافظ راجہ محمد حمزہ خان ٹھاکر ولد محمد یونس خان اٹیاں بالا، حافظ احمد علی ولد محمد اسلم ظفرآباد، حافظ جمشید علی ولد محمد ارشد ناروال، حافظ فیصل ولد محمد ریاض راولپنڈی. جس کی دو بوند ہیں کوثر و سلسبیل جس کی دو بوند ہیں کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی. کون دیتا اگلے علماء کی دستار بندی کے لیے تشریف رکھتے ہیں مولانا ندیم اقبال زئی صاحب، تحفہ دینے کے لیے مولانا عبد القادر زئی اور سند دینے کے لیے قاری عبداللطیف زئی سلطان پور. حافظ امین حسین ولد فضل حسین ہری پور، حافظ نبیل احمد ولد نذیر احمد شیخو پورہ، حافظ سفیر شاہ ولد فاروق شاہ مانسیرہ، حافظ عمر فاروق ولد ساجد محمود راولپنڈی، حافظ محمد احمد ولد شیخ علی راولپنڈی. کون دیتا ہے دینے کو چاہیے 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 دینے والا حافظ محمد فیضان مغل ولد بابر نواز مغل کراچی. ہے سچا ہمارا نبی سب. اگلے علماء کی دستار بندی کے لیے مولانا انعام الحق، تحفہ دینے کے لیے قاری عقیل زئی ملیشیا اور سند دینے کے لیے قاری عقیل زئی باڑیاں. حافظ محمد لقمان خان کھٹک ولد محمد عثمان اٹک، حافظ محمد احمد ولد عبد المجید راولپنڈی، حافظ احسان فضل ولد فضل کریم عباسی اسلام آباد. زدوں کو رضا مجدہ دیجے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی سب سے اولا ہو. حافظ احمد فرمان ولد محمد فرمان ایبٹ آباد،
حافظ محمد احمد حسن ولد حسن مقصود راولپنڈی مرکز دین و فنون و علوم، مرکز دین و فنون و علوم، کون ہے جس کو نہیں؟ حافظ فیصل محمود طاہر ولد محمد وحید خان پنچ حافظ محمد عبداللہ احمد ولد محمد بشیر منصیرہ حافظ عادل بشیر ولد محمد بشیر راولپنڈی مرکز دین و فنون و علوم، کون ہے جس کو نہیں معلوم؟ جامع رضویہ موسوم ہے یہ بنام ضیاء العلوم۔ حافظ محمد عماد اجمل ولد محمد اجمل ایبٹ آباد حافظ نیاز احمد ولد خورشید احمد ایبٹ آباد حافظ محمد سیف اللہ ولد عرفان محمود اسلام آباد حافظ عدیل سلطان عباسی ولد محمد سلطان عباسی مظفر آباد علم الہی علم رسالت اس مرکز سے جاری، طالب علم یہاں سے حاصل کرتے ہیں۔ صداقت بھی نہ ہویا صداقت بھی ہو گیا بولو اگلے نام بولو کیڑے نام نے امراض سچی توفیق لکھو ٹھیک ہے اگلے علماء کی دستار بندی کے لیے مولانا سجاد زئی صاحب تحفہ دینے کے لیے مولانا آفتاب مغل صاحب اور سند دینے کے لیے میر حسن زئی صاحب حافظ قابر عباس ولد محمد حکیم ایبٹ آباد حافظ محمد ریحان ولد الطاف حسین جنگ حافظ عبداللہ رفیق ولد رفیق حسین بہاڑی حافظ عماد علی ولد محمد یسین اٹک میں غیر علی کا ہے یہ گلستان، شاہد یہودی کی دیا اعلیٰ حضرت کی نسبت سے جامع رضویہ ہے بنا، اس سے ہوا باطل معدوم، مرکز دین و فنون و رضویہ موسوم ہے۔ حافظ محمد عرفان ولد مہربان شاہ مردان حافظ رحمت اللہ ولد زمان شاہ محمد ایجنسی حافظ امجد علی ولد شمشاد علی محمد ایجنسی حافظ حسن محمود ولد سردار محمود مردان حافظ جمشید خان ولد خورشید مردان گلستان مہر علی، گلستان مہر علی، بھرپور انداز میں نعرے کا جواب دیں۔ جامعہ رضویہ ضیاء العلوم، جامعہ رضویہ ضیاء العلوم، بھرپور انداز میں تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، من سب نبیاً، من سب نبیاً، من سب نبیاً۔ اگلے علماء کی دستار بندی کے لیے مفتی کامران عباسی صاحب تحفہ دینے کے لیے امراض ستی صاحب اور سند دینے کے لیے مولانا نزاکت زئی صاحب حافظ معاذ سجاد ولد محمد سجاد اوان مظفر آباد حافظ محمد مبشر علی ولد خالد مسعود سرگودا حافظ منیر عالم ولد نور عالم نیلم حافظ عبداللہ یعقوب ولد عمر یعقوب ایبٹ آباد حافظ محمد عثمان علی ولد محمد ادریس اسلام آباد حافظ زین العابدین سعید ولد خواجہ محمد سعید حویلی کوٹا مرکز دین و فنون و علوم، فنون و علوم، کون ہے جس کو نہیں معلوم؟ جامع رضویہ موسوم ہے یہ بنام ضیاء العلوم، جامع رضویہ علم الہی
دستاری دونوں جہاں میں اس کی دھوم سارے جہاں میں اس کی دھوم مرکز دین. اگلے علماء کی دستار بندی کے لیے مولانا شہزاد زئی صاحب، تحفہ دینے کے لیے مولانا وسیم حیدری صاحب، سند دینے کے لیے مولانا منیر حیدری صاحب. حافظ مبین سلیم ولد محمد سلیم سدنوتی، حافظ وجاد سجاد ولد سجاد حسین خان باغ، حافظ محمد ابو بکر طاہر ولد محمد رشید طاہر راولپنڈی، حافظ شاہ زیب ولد حمید خان ایبٹ آباد، حافظ محمد حسن ولد فراز محمد ایبٹ آباد، حافظ عبد الرحمن ولد خرم شہزاد راولپنڈی، حافظ عبد الصمد ولد اختیار راولپنڈی. مرکز دین و فنون علوم، مرکز دین و فنون علوم، کون ہے جس کو نہیں معلوم. جامعہ رضویہ موسوم ہے یہ بنام ضیاء العلوم. جامعہ رضویہ، جامعہ رضویہ. مہر علی کا ہے یہ گلستان، شاہ ضیاء ہوتی کی ضیاء، اعلیٰ حضرت کی نسبت سے جامعہ ہے بنا. اگلے علماء کی دستار بندی کے لیے مولانا نعمان رضوی، تحفہ دینے کے لیے حافظ عثمان زئی اور سند دینے کے لیے ملک صدیق زئی صاحب. سید شاہ حسین ہوتی ہیں جامعہ کا سرمایہ، ان کے حسن عمل نے اس کو کیسا ہے چمکا. حافظ بلال وحید ولد عبد الوحید راولپنڈی، حافظ علی ریاض ولد محمد ریاض ایبٹ آباد، حافظ عبد المنان گور ولد محمد حفیظ فارورڈ کوٹا، حافظ راجہ حمزہ ریاض ولد ریاض خان مظفر آباد. علم الہی علم رسالت اس مرکز سے جاری، طالب علم یہاں سے حاصل کرتے ہیں سرداری. سارے جہاں میں اس کی دھوم، سارے جہاں میں اس کی دھوم، مرکز دین فنون علوم. حافظ محمد سرفراز ولد ولی داد اٹک، حافظ ریحان اسلم ولد محمد اسلم اسلام آباد، حافظ اویس مشتاق ولد ندیم مشتاق ستی راولپنڈی، حافظ طیب مطلوب ولد مطلوب خان ہری پور. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. جامعہ رضویہ ضیاء العلوم، جامعہ رضویہ ضیاء العلوم، گلستان مہر علی، گلستان مہر علی، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. اگلے علماء کی دستار بندی کے لیے مولانا ظہور رضوی صاحب، تحفہ دینے کے لیے سید شہباز حسین شاہ صاحب اور سند دینے کے لیے قاری لال خان صاحب. حافظ محمد شعیب ولد محمد امین مانسیرہ، حافظ محسن علی ولد غلام رسول ہری پور، حافظ محمد عثمان ولد محمد جمیل ہری پور،
حافظ ہشام حسین ولد طارق حسین راولپنڈی، حافظ حنیف احمد عباسی ولد شبیر احمد عباسی ایبٹ آباد، حافظ طیب نصیر عباسی ولد محمد نصیر ایبٹ آباد، حافظ عزیر عابد ولد عابد حسین ایبٹ آباد۔ بس پنچھی نان حافظ حسن شجاع ولد شجاع حسین خان عباسی باغ، حافظ محمد قاسم ولد محمد پرویز خان عباسی باغ، حافظ محمد رضوان ولد محمد عرفان چکوال، حافظ محمد تقی ولد بشارت علی راولپنڈی، حافظ محمد نقاش ولد علی بخش مانسیرا، حافظ اذان احمد ولد سہیل عمران راولپنڈی۔ اس کے ساتھ ہی 157 حفاظ کرام کی دستار بندی کا مرحلہ مکمل ہو چکا ہے، اور الحمدللہ عظیم صبح طالبات کی اور ابھی طلباء کی 666 طالبات و طلبات نے سندات فراغت حاصل کر لی ہیں۔ حضرات تشریف رکھیں، تمام حضرات اپنی اپنی جگہوں پر تشریف رکھیں۔ الحمدللہ العظیم، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن معراج شریف کی برکت سے گلستان مہر علی جامعہ رضویہ ضیاء العلوم راولپنڈی کا 59واں سالانہ جلسہ تقسیم اسناد و دستار فضیلت اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ تمام حضرات آرام سے اپنی اپنی جگہوں پر تشریف رکھیں۔ ابھی یہ قرارداد پیش ہوگی اور اس کے بعد حضور استاذنا الکریم اپنے پند و نصائح سے ہم سب کو مستفید فرمائیں گے، اور یہ سارے پروگرام کا آپ کو پتہ ہے مغز اور نچوڑ یہی نصیحتیں ہیں جو ہماری زندگی میں ہمارے لیے مشعل راہ ثابت ہوں گی۔ عرض گزار کل انشاءاللہ العزیز بروز جمعۃ المبارک جامعہ رضویہ ضیاء العلوم ڈی بلاک سیٹلائٹ ٹاؤن راولپنڈی میں تاجدار ختم نبوت کانفرنس ہوں گی۔ وہاں بھی آپ احباب کو شرکت کی دعوت دی جاتی ہے، اور خصوصی طور پر عرس غوثیہ ضیائیہ سلطان پور شریف انشاءاللہ بروز اتوار صبح 9 بجے سلطان پور تحصیل حسن عبدال اٹک میں انشاءاللہ عظیم الشان عرس غوثیہ ضیائیہ کی تقریب ہوگی۔ تمام بستگان سلسلہ ضیائیہ کی خدمت گزارش ہے کہ بم احباب اس عرس میں شریک ہو کر اپنی روحانی مدارج طے کریں۔ عرض گزار ہوں حضرت مولانا مفتی محمد حنیف قریشی صاحب مدرس جامعہ رضویہ ضیاء العلوم کی خدمت میں وہ تشریف لاتے ہیں اور قرارداد پیش کرتے ہیں۔ نحمد و نصلی و نسلم علی رسول الکریم، اما بعد، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ گرامی المرتبت حاضرین و سامعین، مرکز اسلام جامعہ رضویہ ضیاء العلوم کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہر دور میں جب کبھی بھی اسلام، بانی اسلام یا دیگر مقدسات اسلام کے خلاف
کبھی بھی عالم کفر، عالم نفاق کی طرف سے کوئی حرکت کی گئی تو میدان عمل میں جس مرکز نے سب سے پہلے مقدسات اسلام کے دفاع اور بالخصوص تاجدار ختم نبوت حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کا عملاً دفاع کیا، وہ جامعہ رضویہ ضیاء العلوم ہے۔ آج کے اس عظیم الشان اجتماع کے اندر ایک قرارداد پیش کرنا چاہتا ہوں اور آپ سب کی طرف سے گرم جوشی کے ساتھ امید رکھتا ہوں کہ آپ اس قرارداد کو منظور کریں گے۔ یہ اجتماع ویمن ڈے، یوم خواتین کے موقع پر ملک کے مختلف شہروں میں نکالی جانے والی خواتین ریلیوں میں مقدسات اسلام کے خلاف کی جانے والی ہرزہ سرائی کی بھرپور مذمت کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ریاست مدینہ کی دعوے دار حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ ان ہرزہ سرائیوں کی غیر جانبدارانہ اور شفاف تفتیش کے بعد ملوث افراد کے خلاف تحفظ ناموس رسالت ایکٹ کے تحت فی الفور کارروائی عمل میں لاتے ہوئے مقدمہ درج کر کے ان کو کیفر کردار تک پہنچائے۔ کہ آپ اس قرارداد کو قبول کرتے ہیں؟ من سب نبیًا، من سب نبیًا، من سب نبیًا، اسلام اسلام اسلام، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک، تاجدار ختم نبوت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب بزرگوں، بچوں، خواتین کو اس محفلوں میں شرکت کا اجر عظیم عطا کرے۔ آپ کو تکلیف ہوئی، مگر ہمارے بس کی بات نہیں تھی۔ ادارہ کے انتظامیہ نے آپ کے لیے کرسیوں پر بیٹھنے کا، صوفوں پر بیٹھنے کا اور علماء کے بہت بڑے سٹیج پر بیٹھنے کا انتظام کیا تھا۔ بارش کی وجہ سے اس میں ایک پریشانی ہوئی، تاہم پہلا پروگرام جو خواتین کا تھا وہ چھوٹی چھوٹی بوندا باندی کے باوجود بہت اچھے تک کئی گھنٹے تک کامیاب و کامران رہا۔ وہ اسی جگہ پر ہوا تھا۔ میں پریشان نہیں، اس لیے پریشان نہیں کہ اللہ نے وہ بارش رحمت دی جس کی ہمیں مدت سے انتظار تھی۔ ہمارے پروگرام میں پریشانی چھوٹی ہے اور ملک کا آباد ہونا بہت بڑی نعمت ہے۔ اب لوگ اکتا جاتے ہیں، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ جب بچوں کی دستار بندی میں آیا کریں تو آپ اپنا بھتیجا بیٹا سمجھ کر نہیں، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان سمجھ کر آئیں، اور اس کا رشتہ چاہے آپ کسی ساتھ نہ بھی ہو لیکن اس کا رشتہ روحانی قرآن پاک کے ساتھ ہے۔ تو ہم جلدی سے یہ کرتے کہ بچے بھی انتظار میں ہوتے ہیں، ہمارا منظر ہو، ہمیں کپڑا پہنایا جائے، ہمیں دستار دی جائے اور ہمیں تحفہ دیا جائے اور ہمیں سند دی جائے،
پھر ان کے لیے یادگار بنتا ہے، فلاں استاد نے سند دی تھی، فلاں نے میری جبہ پوشی کی تھی، فلاں نے مجھے پگڑی پہنائی تھی، ایک یادگار ہے۔ یہ زندگی کے رہتے ہیں کام۔ تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزا دے اور ان بچوں کو کامیاب و کامران کرے۔ اب میں نے جامعہ رضویہ ضیاء العلوم گلستان امیر علی جامعہ رضویہ ضیاء العلوم کے طلباء سے کچھ گفتگو کرنی ہے، یعنی ہم نے سبق پڑھنا ہے۔ تو میں آپ تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جو تھک گیا ہے میں اجازت دیتا ہوں چلا جائے۔ بالکل میں ناراض نہیں ہوں گا، ذرا وقت لگے گا۔ جب بچوں کو ہم نے کچھ سبق پڑھانا ہے، ان کو درس دینا ہے، کوئی نصیحتیں کرنی ہے، تو وقت لگے گا۔ تو چونکہ یہ خطاب اصل ان کے ساتھ ہوگا، آپ سنیں گے تو فائدہ تو ہوگا، لیکن ہمارے مخاطب وہ ہیں اور میں مخاطب ان سے ہوں۔ اس لیے جو دوسرے حضرات ہیں وہ جانا چاہیں تو میری طرف سے کوئی حرج کی بات نہیں، نہ ہم محسوس کریں گے نہ ان کو کوئی ایسی بات ہوگی۔ جو بیٹھتا ہے الحمدللہ العلی العظیم، الحمدللہ العلی العظیم، والصلاة والسلام علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحبہ واولیاء امتہ وامتہ اجمعین، واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، صدق اللہ العلی العظیم۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ من قول بلا عمل، لقد نصبت بی نصرا لذی عقمی، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ عزیزان محترم، یہ اعلان کیا گیا کہ آپ فارغ التحصیل ہوئے ہیں۔ آپ یقین کریں فارغ نہیں ہوئے، اب شاغل ہوئے۔ اب آپ مصروف ہوئے۔ پہلے آپ پر ذمہ داری نہیں تھی، ادارے پر تھی، والدین پر تھی، استاد پر تھی۔ اب آپ پر ذمہ داری بڑھ چکی ہے۔ آپ کا کام ہے جو حاصل کیا ہے اس پر عمل کریں اور اس کو آگے پھیلائیں۔ یہی اچھا طریقہ ہے۔ آگے رمضان شریف آ رہا ہے، حفاظ کرام جتنے دن باقی ہیں منظر خوب یاد کریں، تاکہ رمضان میں صرف ایک دفعہ دیکھیں اور بڑے آرام سکون کے ساتھ مصلی پر کھڑے ہوں، کسی کا کھانسنے سے بھول نہ جائیں، بلکہ آرام سے قرآن پاک کے منظر سنائیں۔ یہ دن ضائع نہ کریں چھٹیوں کے۔ آپ چھٹیوں کے دن میں محنت کر کے اپنی کمزوری کو دور کریں، اور جن کو منظر اچھی ہے وہ اور محنت کریں۔ جنہوں نے حفظ قرآن کیا ہے ان بچوں کے اگر سرپرست موجود ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارا ضیاء العلوم نے آپ کے بچوں کے برتن میں دودھ رکھ دیا ہے، اس دودھ کو بلی سے بچانا کا آپ کا کام ہے۔ ان کو ایک نور دیا ہے، اس نور کو بجھانے کے بجھنے سے محفوظ رکھنا آپ کا کام ہے۔ یہ چھوٹے بچے ہیں، نادان ہیں، ان کو اس کی اہمیت نہیں۔ آپ نے قرآن اس لیے پڑھایا ہے کہ میں مر جاؤں کہ میرے بعد پڑھیں اور میری قبر میں نور جائے، اور اس کی نمازیں، اس کی زکوٰۃ، اس کے نیک کام میری صدقہ جاریہ بنیں۔ تو آپ کوشش کریں کہ بچہ بگڑنا نہ پائے۔ کل یہ نہیں کہنا فلاں ادارے میں بچہ پڑھتا رہا اتنا بدتمیز ہو گیا ہے۔ بھائی ادارے میں تمیز والا تھا، اے بے ادب تو آپ کے گھر میں آ کے ہوا ہے۔ آپ کے اپنی ذمہ داری بھی سنبھالیں۔ بچوں کو سکول میں داخل کرنا بے شک کرائیں، لیکن روزانہ منظر سننا، سنانا، استاد کے پاس بھیجنا،
اور نہ ہو تو مسجد کے امام مسجد پر بھیجنا، بہرحال مسجد کو بچے کو ان کاموں پر مصروف رکھنا آپ کا کام۔ اس اجمالی بات کے بعد میں عزیزان آپ سے حالات حاضرہ کے لحاظ سے چند نصیحتیں کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے جامع نصیحت یہ ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کریں، اللہ کے رسول کی اطاعت۔ یہ اتنی جامع بات ہے، اگر اس کو اپنایا جائے تو انسان کبھی پھسلتا ہی نہیں ہے، کبھی گمراہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ اس پر عمل کریں۔ تاہم ان دنوں اہل سنت پر ایک پریشانی کی عالم ہے، میں اس معاملے میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن آپ کو نصیحتیں کرنے سے پہلے میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ چند دن پہلے سنی کانفرنس جو اسلام آباد میں ہوئی تھی، الحمدللہ اس سے کچھ گرد بیٹھا ہے، اس سے کچھ دھوڑ بیٹھی ہے، اتنے پیار دا پانی چھینک دو تاکہ بالکل مٹی بہ جائے۔ یہ ایک جھونکا تھا۔ ساون کے مہینے، بھادر میں مہینے میں جب ہوا نہیں چلتی تو بڑا افسوس ہوتا ہے، تو اگر پنکھا نہ ہونا تو آدمی کپڑا ہی یوں کر لے، سکون آ جاتا ہے۔ اس وقت عوام اہل سنت ایک حبس میں تھی کہ یہ مولوی کیا کر رہے ہیں، یہ کیا تماشا بنا رکھا ہے، کوئی یہ بات کرتا ہے، کوئی یہ بات کرتا ہے، ایسے مانتا سنی آئی کوئی نہیں، کس جھگڑے میں لگے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ اس کانفرنس میں جو پیغام دیا گیا اس کے ہوا کا ٹھنڈا جھونکا ملا۔ دعا کریں اللہ تبارک تعالیٰ اس کو اور آگے بڑھائے۔ میں چند باتیں پر کہنا چاہتا ہوں کہ عقائد اہل سنت کو ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو ان کو 3 حصوں پر تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ضروریات دین، ضروریات اہل سنت، مختلف فیہا ما بین اہل السنہ والجماعہ۔ انشاءاللہ میں اس کی تھوڑی سی تفسیر بعد میں کروں گا، وقت ملا تو۔ عقائد 3 طرح ہیں۔ ضروریات دین پر ایمان لانا ضروری ہے، ان کا اقرار یا انکار ایمان و کفر کا باعث و علامت ہے۔ ضروریات اہل سنہ والجماعہ، سنی ہونے کے لیے ان عقائد کو تسلیم کرنا، اقرار کرنا ضروری ہے۔ ضروریات اہل سنت سے کہ تک آنے والے عقیدہ کا منکر اہل سنت سے خارج ہے۔ مختلف فیہا، جس مسئلہ میں اعتقادیہ میں ائمہ اہل سنت کے اقوال ہیں میں اختلاف پایا جاتا ہو، اور دلائل کی روشنی میں آپ جس قول کو راجح سمجھیں اس کا بیان کریں، لیکن دوسرے فریق کو طعن و تشنیع کا نشانہ ہرگز نہ بنیں۔ مسلمان کے قول کی یہ دوسرا ضابطہ ہے۔ مسلمان کے قول کی جہاں تک شرعاً تعویل ہو سکتی ہے اس کی ممکنہ تعویل کر کے اچھے معنی پر مقبول کیا جانا چاہیے۔ ابتغاء لوجہ اللہ تعالی الدین والنصیحہ کی روشنی میں اصلاح کی کوشش کریں۔ سب سے پہلے خود سیز فائر کریں، اپنے ذاتی مفاد پر مسلک کے مفاد کو ترجیح دیں، اہل سنت کو خوشی و راحت پہنچانے کی نیت کریں۔ اللہ تبارک و تعالی رب العالمین ارحم الراحمین ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے لیے رؤوف و رحیم اور امت پر شفیق ہیں۔ ہمیں بھی اہل سنت کے حال پر رحم کرنا چاہیے۔
سوء زن سے پرہیز کریں، حسن زن سے کام لیں، بدگمانی، جھوٹ اور بڑا گناہ ہے اس سے دور رہیں، توبہ اور رجوع کرنے والے کو شک و شبہ کی نگاہ سے نہ دیکھیں، دلوں کا حال اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اس معاملے کو اسی پر چھوڑیں، اپنے دل کو قلب سلیم بلانے کے لیے کینہ، کھوٹ اور نفرت و حسد سے پاک رکھیں، چھوٹوں پر شفقت کریں، بڑوں کی توقیر و تکریم کریں، اختلافی مسائل کے حل میں بھی اسی طریقہ کو اپنایا جائے۔ سلف صالحین رحم اللہ تعالیٰ کی رفض اختیار کریں، جس طرح فقہائے اسلام کے مابین حلال حرام، واجب اور غیر واجب میں علمی اختلاف کے باوجود باہم محبت و احترام میں فرق نہیں آیا، اس کو اپنائیں، یہی راہ اعتدال ہے، صراط مستقیم انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے۔ ان گنت مسائل ہیں، ہر مسئلہ پر بحث کرنا عوامی سٹیج یا سوشل میڈیا پر زیر بحث لانا ضروری نہیں، جس اختلافی مسئلہ پر اپنی رائے دینا ضروری سمجھتے ہوں اپنا موقف دلائل کے ساتھ بیان کریں، تاہم دوسرے فریق کو صراحتاً، اشارتاً یا کنایتاً تنقید و تحقیر کا نشانہ بنانے سے پرہیز کریں۔ بغیر ثبوت کے کسی سنی مسلمان پر رافضیت، خارجیت، ناسبیت کا الزام لگانا گناہ ہے۔ حدیث پاک کی روشنی میں بدعقیدگی کی نسبت کرنے والے کا وبال الزام لگانے والے پر لوٹ آتا ہے۔ آپ کے علم میں کسی سنی کہلانے والے شخص میں ایسے جراثیم پائے جاتے ہوں تو اسے طنز اور مذاق کا نشانہ نہ بنایا جائے، اس کی گمراہی میں اضافہ نہ کریں، بلکہ حکمت و موعظت حسنہ کے انداز پر اصلاح کی کوشش کریں۔ اس سعی و کوشش کے نتیجے میں اگر آپ کے ہاتھ پر کوئی گمراہی سے توبہ کر کے صحیح راستہ اختیار کر لیتا ہے تو آپ کے لیے بڑی سعادت اور اہل سنت قاسم اللہ تعالی عزم کے تعداد میں اضافے کا باعث ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم۔ کو مشر راہ بنائیں اور اسوہ حسنہ پر عمل کریں۔ اہل سنت کے گھر میں لگی آگ کو بجھانے کی کوشش کریں، اگر بجھا نہ سکیں تو جلتی پر تیل ہرگز نہ ڈالیں۔ حضرت مصطفی الدین شیرازی المعروف شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ناصحانہ قول ہے، بدیرہ بدی سال باشد جزا اگر مردی احسن الی من اساء۔ عزیزان، یہ بات میں لکھی ہوئی تقسیم نہیں کر رہا، یہ ریکارڈ ہو چکی ہے۔ آپ میں سے ہر پر فرض ہے گلستان میرے علی جامعہ رضویہ علوم کے ہر فرد پر فرض ہے کہ وہاں سے نقل کر لے اور اس کو رکھے، انشاءاللہ تعالی اس نازک وقت میں اس کو کام آئے گا۔ جو عقائد کی میں نے بات کی، ان میں سے جو آخری بات تیسرے درجہ بیان کیا وہ طلباء کو کیا کچھ علماء کو بھی شاید سمجھ آیا ہو، اور آپ کیا کچھ فضلاء ایسے گزرے ہیں، کتابیں لکھی ہیں، وہ کہتے ہیں عقیدہ کوئی بھی ظنی نہیں ہوتا، ہر عقیدہ یقینی ہوتا ہے۔ یہ غلط بات ہے۔ عقائد یقینی بھی ہیں اور عقائد ظنی بھی ہیں اور عقائد مختلف فی بھی ہیں۔ اس کی واضح مثال میں کرتا ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک
بندہ خاص جیسے اللہ نے اپنی طرف سے علم لدنی عطا کیا اور غیبی علوم کے دروازے کھول دیے اور خرق عادت معاملات پر تصرفات کی قوت دی اور اتنا علم دیا کہ جن سے ملنے کا شوق حضرت موسیٰ میں پیدا ہوا. اس مرد کامل کو کیا کہتے ہیں؟ خضر. یہ لفظ 3 طرح پڑھ سکتے ہو، خضر، خضر، خضر. طلباء یاد رکھیں، خضر، خضر، خضر اور خضر. ہا کا زبر، دوات کی زیر. خضر کہتے ہیں سرسبزی کو. اس بندہ خدا جس کو حضرت خضر کہتے ہیں، یہ تو نام ہر کو پتہ ہے. خیر کہتے ہیں خضر کا نام کا لقب ہے. لقب اس لیے تھا کہ وہ مرد کامل جہاں پر بھی قدم رکھتے گھاس خشک ہوتی سرسبز ہو جاتی تھی. اگر کسی خشک گھاٹ پر وہ سجدہ دیتے، سجدہ سر اٹھاتے تو اللہ اس کو سرسبز کرتا تھا. میں جو مسئلہ بیان کر لگا ہوں، حضرت خضر کی کون تھے، درجہ کیا تھا؟ نبی تھے، رسول تھے یا ولی تھے؟ تینوں کون؟ نبی تھے، رسول تھے یا ولی تھے؟ مفسر لکھا ہے فالجمہور انہ نبی لیس برسول وقیل انہ ولی. جمہور اہل علم کا یہ فتویٰ ہے کہ حضرت خضر اللہ کے نبی تھے، رسول نہیں تھے. اور ولی بھی نہیں تھے. کہتے ہیں المنصور ما علیہ الجمہور. ان تینوں قولوں میں سے راجح قول وہ ہے جو جمہور کا. میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں. یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے کہ فلاں صحابی کے بارے میں یہ کہہ دیا، فلاں کا یہ ہے، حالانکہ صحابی ہو یا اہل بیت ہو، وہ بڑی بدنصیبی اور بدترین گمراہی کا ذریعہ ہے. کیسا کوئی سنی ہو سکتا ہے؟ وہ سنی ہو نہیں سکتا جس کی زبان کے صحابی کے خلاف تشیع ہو یا اہل بیت کے دار میں کوئی توہین کی بات ہو. نبوت، غیر نبی کو نبی ماننا کفر، نبی کا انکار کرنا کفر. لیکن وہ جس کی نبوت دلیل سے ثابت ہو. حضرت خضر صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اختلاف ہے کہ نبی ہیں یا نبی. کہ نبی ماننے والوں نے نہ نبی ماننے والوں کو برا نہیں کہا، کہ نہ نبی ماننے والوں نے نبی ماننے والوں کو برا نہیں کہا. یہ سب اہل سنت تھے اور آج تک اہل سنت ہیں، کتابیں موجود ہیں. تو اتنا بڑا اختلاف ہونے کے باوجود جب قوت برداشت پیدا ہو تو سب کام بہتر سے بہتر ہو سکتے ہیں. دوسری بات میں آج ہی شب کے متعلق سناتا ہوں. آج کی رات ہمیں شب معراج کی عظمت یاد کراتی ہے. شب معراج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بہت سے معجزات عطا کیے، بڑے عجائبات دیے. انہی میں سے ایک ہمارے خیال میں، ہماری رائے میں، ہمارے بزرگوں کی رائے میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سر کی آنکھوں سے اپنا دیدار بھی عطا فرمایا. ہماری رائے. لیکن اہل سنت جی کا ایک گروہ ہے، وہ کہتے ہیں ان کو دیدار نہیں ہوا. اور ان اس قول میں صحابہ ہیں اور وہ ہیں جن کو جنتی کہتے ہیں. اب بتاؤ، میں کہتا ہوں ان کو اللہ کا دیدار ہوا، لیکن بخدا
جو ان کے دیدار کا انکار کرتا ہے دلی وجہ میں اس کا ادب کرتا ہوں، احترام کرتا ہوں۔ جب ایسی رفت ہو جائے تو مسائل خود حل۔ دو مسئلے یاد کے مولوی صاحبان، ایک حضرت خضر حسن، اس طرح میں علم کلام کے اور کئی قرآن آیتوں کی تفسیر بیان کے مثالیں دے سکتا ہوں، بہت کچھ ہوتا ہے۔ انہی مسائل میں سے جو میں نے باتیں کی ہیں، اب بلا ترتیب بات کرتا ہوں۔ ایک میں نے کہا کہ اگر کوئی توبہ کرتا ہے، کہتا ہے مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ کہہ رہے ہیں نہیں یہ بچوں ہو رہے چو، اور میں نے ایک بزرگ قول سنا تھا کہ توبہ کرنے سے اللہ تو توبہ قبول کر لیتا ہے، توبہ کرنے پر اللہ تو اعتبار کر لیتا ہے، بندے اعتبار نہیں کرتے۔ یہ سوچ رہے بندے کہڑے مرتبے دے نے، جو بندے نہیں اعتبار کر دے وہ ہے کس مرتبے میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا کلو بنی آدم خطا، آدم کا ہر بیٹا خطا کار، میں خطا کار، آپ خطا کار، وخیر الخطائین التوابون، جو توبہ کرتے ہیں وہ بہتر خطا کرنے والے ہیں۔ نبی علیہ السلام تو اس کو بہتر کہہ رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں بچوں اور تو اب آپ کی شریعت مانے یا رسول پاک کی مانے؟ میں اور بات کرتا ہوں، کہتے جی کئی دفعہ توبہ کی تھی۔ امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں ہمارے آقا و مولا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما اصر من استغفر، جس آدمی نے گناہ کر کے توبہ کر لی وہ تو گناہ پر اصرار کرنے والا نہیں ہے، ولو عاد فی اليوم 70 مرتن، چاہے دن میں 70 دفعہ توبہ توڑے۔ اب نبی رحمت تو کہتے ہیں کہ توبہ کرنے والا دن میں 70 مرتبہ توڑے اور سچے دل سے توبہ کرے، اللہ قبول کرنے والا ہے۔ یہ مولوی کون ہے کہتا ہے میں قبول نہیں کرتا؟ اس کی کیا حیثیت ہے؟ یہ کس بات کی مولی ہے؟ پھر توبہ ایک بڑی نعمت ہے، جب توبہ کرتے ہوئے آدمی گڑگڑاتا ہے نا تو اللہ اتنا راضی ہوتا ہے، شاید ہی کسی ایک بات پر راضی ہوتا ہوں۔ میں علماء کو اس حدیث طرف توجہ کراتا ہوں، چھوٹا کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا ذکر کر کے فرمایا، واقعہ نہیں ذکر کرتا، فرمایا جس طرح وہ آدمی اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ خوش ہو کر اللہ تعالیٰ سے یوں کہتا ہے انت عبدی وانا ربو کا، کہنا یہ تھا انت ربی وانا عبدو کا، تو میرا رب، لیکن خوش تھا۔ معلوم ہے کدے غلطی نہ غلطی نکل جائے تو اللہ معاف کر دے۔ یہ حدیث میں کہتا ہے انت عبدی وانا ربو کا، فرمایا جتنا خوشی سے وہ کہہ کر یہ غلط جملہ کہتا ہے، جب بندہ توبہ کرتا ہے اللہ اس سے زیادہ راضی ہوتا ہے۔ جب اللہ راضی ہوتا ہے تو کہتا ہے۔ تیسری ایک روایت سنا دوں، توبہ یہ گڑگڑانا، وبالاسحار ہم یستغفرون، جو لوگ رات کو عبادت کرتے ہیں وہ سحری ہوتی ہے تو استغفار کرتے ہیں۔ سحری کی استغفار اللہ کو بہت قبول ہے، وہ بہت اس سے وہ راضی ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا لو لم تذنبوا لذهب اللہ بکم، اے میرے غلاموں صحابہ، کس کو کہا؟ ابو صدیق کو، حضرت عمر کو، حضرت عثمان کو، حضرت علی کو، حضرت طلحہ و زبیر و بلال وغیرہ رضی اللہ عنہ کا لو لم تذنبوا، او میرے صحابیوں اگر تم سے گناہ نہ ہو، اگر تم بالکل گناہ نہ کرو، بالکل محفوظ ہو جاؤ، محفوظ ہو جائے لذهب اللہ بکم، اللہ تمہیں لے جائے گا۔
اللہ تمہیں دے دے گا وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ فَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ فَيَغْفِرُ لَهُمْ اللہ ایسی قوم کو لائے گا جو گناہ بھی کریں، گناہ کر کے توبہ کریں اور توبہ کو اللہ معاف فرما دے۔ جب اللہ تعالیٰ کی رحمت کے یہ اندار ہیں تو ہم کون ہوتے ہیں اس طرح کام کرنے والے؟ پھر کہتے ہیں جس کے دل کا اعتبار نہیں۔ میں طلباء سے کہہ رہا ہوں، عزیزو ماحول میں جا رہے ہو، تم یہ گناہ نہ کرنا، کوئی کرتا ہے کرے، کرتا ہے غلطی کرتا ہے کرے، ہمیں اس سے باس نہیں، نہ میں کسی پر طنز کرتا ہوں، نہ کسی پر کوئی تان کرتا ہوں۔ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ نبی پاک علیہ السلام کے ایک صحابی نے کسی آدمی کو اس کے کلمہ پر، یعنی اس جملے پر جسے ایمان ظاہر ہوتا تھا، اعتبار نہ کر کے قتل کر ڈالا۔ آپ نے کیوں قتل کیا؟ کہنے کو حضور اس نے کلمہ دل سے نہیں پڑھا، اس نے جان بچانے کے لیے پڑھا، چونکہ میری تلوار اٹھی تھی، ڈر مارے پڑھ دیا۔ تو رحمت دعالم کیا بنا، اللہ شکا کا قلبہ، دل چیر کر کیوں نہیں دیکھا؟ کون ہے دل چیر کر دیکھنے والا؟ ہم اس مومن کی اس بات پر اعتبار کریں گے اور اسی پر ہم گزارا کریں گے۔ اور آپ کو قرآن پاک حکم ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ آپ کسی سنی میں دیکھتے ہیں اس میں کوئی بیماری ہے، خاص طور پر اعتقادی بیماری ہے، حکمت سے سمجھیں، اللہ کے رب کی طرف اچھے طریقے سے سمجھائیں، اور بات بھی کرنی ہے بالاحسن، اچھا طریقہ اختیار کریں، امید ہے کہ اسے شرم آ جائے۔ یہ بات میں نصیحت پر ایک بات کہہ دوں، پیار سے نصیحت کی جائے تو بڑی اثر کرتی ہے، یہ سٹیجوں پر نصیحت اثر نہیں کرتی۔ ہو تم ایسا تو گمراہ ہو گئے، اس سے کوئی نہیں پڑتا۔ میں کئی مجموعوں میں سنا چکا ہوں، حضرت پیر صاحب کو شاید آج سنا رہا ہوں۔ میں سبزی منڈی کا خادم تھا، اور اس وقت سبزی منڈی میں رمضان میں خصوصاً جمعۃ الوداع میں اتنا مجمع ہوتا کہ ارد گرد کی گلیوں میں لوگ دریاں بچھاتے تھے۔ تو جمعہ والے دن عورتوں کا ایک کمرہ تھا، لیکن جمعۃ الوداع کو یا رمضان کے جمعوں میں ان کو ایک دوسرے حصہ بھی دے دیتے پردہ لگا کر۔ جمعۃ الوداع کی بات تھی، تو کیا ہوا کہ عورتیں آ گئی، جگہ نہیں تھی، رش تھا۔ اب آئیں گھر سے جمعہ پڑھنے، آگے رش ہے تو چپ کیسے ہو؟ میں نے کہا بیویوں خاموش ہو جاؤ، ماں بہنوں خاموش چپ ہو جاؤ۔ 2-3 دفعہ میں انسان تھا میں، اور جوانی کا جوش بھی تھا، اور ہو سکتا ہے اس وقت میری شادی بھی نہیں ہوئی تھی۔ ایک میں سمجھا سبزی منڈی والے ماں بغیر شادیوں امام رکھا ہے اور اعتبار کیا ہے، اور الحمدللہ آج تک نبھ رہے، ان کی دوستی ان کی سنگت آج تک نبھ رہی ہے، ان کا میں احسان ہوں۔ انہی لوگوں نے ہمیں جامعہ رضویہ بنا کر دیا ہے۔ بہرحال میں نے کہہ دیا کہ چپ ہو جاؤ، ورنہ میں بےعزتی کر سکوں۔ نہ ماں کی بات کی، نہ بہن کی بات کی، نہ خبیث کہا، نہ بدماش کہا، نہ کوئی اور جملہ کہا، میں بےعزتی کروں گا۔ بات چلی گئی، جمعہ ہو گیا۔ جمعہ ہونے کے بعد اس مسجد کے صدر بہت بڑے بزرگ تھے، تاجر، حاجی کمپنی کے سربراہ حاجی رحمت اللہ تعالی علیہ، مجھ سے بہت بڑے تھے۔ میں جب سبزی میں گیا داڑھی پوری نہیں تھی، کچھ بال تھے کچھ نہیں تھے، ایسا تھا۔ وہ بیٹھے رہے، لوگ چلے گئے، افطاری کا وقت ہے، جا کر تیاری کرے، پھر عصر کو آنا ہے۔ وہ بیٹھے رہے۔ میں نے کہا حاجی صاحب تسی کیوں بیٹھے ہو؟
بہت نیک انسان تھے. میں سمجھتا ہوں تاجروں میں سے اتنا حلال کمانے والا کوئی آدمی نہیں ہوگا. اپنے دور کے لحاظ سے اس حلال کمائی کی برکت ہے. میں نے ایک دفعہ جملہ کہا تھا کہ رزق حلال، اس خاندان کا رزق حلال اور سادات سلطان کا علم نافع، یہ دونوں ملے تو جامع رضویہ بن گئے. اور کیا ہوا؟ کہنے لگے شاہ جی، پنجابی سے گل کرتے، شاہ جی میں تواڈے منہ اج اے جی گل سنی تواڈے منہ نال چنگی نہیں لگی. میں ادارے کے بیٹھا ہوں، مجھے جب کبھی یاد آتا ہے میں اس شخص کے لیے دعائے رحمت مانگتا ہوں کہ کتنی میری اصلاح کی. میں اس کا ممنون ہوں. تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آدمی کو اچھے طریقے سے سمجھاؤ، حکمت و موضوعات کے ساتھ سمجھاؤ تو اس وقت اور ہی کچھ ہوتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اگر اچھے طریقے سے سمجھاؤ تو ہو سکتا ہے فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. ہو سکتا ہے وہی تمہارا جو بڑا دشمن ہے وہ تمہارا بڑا گہرا دوست بن جائے. تو اس طرح اللہ تبارک تعالیٰ کے کرم کی بات ہوتی ہے. آپ حضرات ان چیزوں کے ساتھ ساتھ اور بہرحال پھر میں آپ کو کہتا ہوں جو اس وقت مسائل چل رہے ہیں، میں خوش ہوں اللہ کے آپ کو ٹھنڈے ہوئے ہیں، بہتری ہوئی ہے. دعا کرو. میں اور کوشش میں لگا ہوں کچھ اور لوگوں کی ملاقات بھی کرا دوں، کیونکہ جس وقت دو سنی جھگڑنے والے ایک سٹیج پر بیٹھے نظر آئیں، چاہے وہ صلح نہ بھی کرے نا، تو سنیاں نہ خون بلدن ہے، اسے بڑے خوش ہو جاتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی عزیزان آپ کو ان نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور میرے گناہوں کو اللہ تعالی معاف فرمائے. اور آخر میں چلتے ہوئے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مصلح امت میرے نزدیک ایک شہزادے کو زیب دیتا ہے. وہ شہزادہ کون ہے؟ وہ نبی پاک کا نواسہ، راکب دوش اے رسول، جگر گوشہ بطول، سید و شباب آل جنہ، سیدنا حسن مجتبی رضی اللہ تعالی. یہ زیب انہیں کو دیتا ہے. انہوں نے امت میں اپنی قربانی دی، خواہشات کی قربانی دی، اقتدار کی قربانی دی، قربانی دے کر امت کو اکٹھا کرتے. یہ ہے علماء کا کام کہ اپنے آپ کی قربانی دیں اور لوگوں کو اکٹھا کر دیں. اس پر اللہ تعالیٰ. اور تیسری بات یہ کہتا ہوں، میرا عادت نہیں ہے کہ میں بات کرتے ہوں کسی کو نشانہ بناؤں. اللہ معاف کرے، مجھے والد صاحب نے سختی سے منع کیا تھا. بات حضرت سناتا ہوں. ساڑھے دیہات ہے اسی انہوں نے اجی جی کا نہیں. انہیں ایک دن فرمایا ہے سنگیو واز کرنے والے خیال رکھا کرو. مثلا تسی کسی برائی دی مذمت کرنے گراوند ماحول ہے. مثلا تسی کہنے ہو کہ کم تولنا گناہ ہے، تو اس وقت ترازو نہ ہوئے تو وٹے اور رکھے ہونے نا تو تولنے کرنے ہونے نا کم تولنا. اگر تم اس وقت کسی دکاندار کا خیال رکھو گے تو تمہاری تبلیغ کا ثواب ضائع ہو جائے گا. لہٰذا ایسی بات کہتے ہوئے کسی کو خیال رکھیں. میں تمام اہل سنت سے کمتر ہوں، علم نافع اور عمل صالح کے لحاظ سے سب سے کمتر ہوں. اور میں نے سبق یہی پڑھا ہوا ہے کہ میرے علی تو کون ہے بیچارہ نپٹ لاشتے اوگن ہارا سر کے چاکے اے بادہ بارہ پریتا دامے شاہ نال. اللہ تبارک و تعالی تمام مردوں کو خصوصاً مہمان گرامی کو اور خواتین کو عزت و آبرو دے، بہترین کی زندگی عطا فرمائے اور آپ سب کو
اللہ تبارک تعالی دین و دنیا میں سرخرو کرے۔ دعا میرے خیال میں میرے دوست، میرے مشفق، میرے قلبی مہربان خواجہ عبداللہ جان ابو الخیر رحمۃ اللہ تعالی کے فرزند ہی کریں گے۔ پہلے بھی ہمارے جلسوں میں آتا ہے وہی کیا کرتے تھے، تو اب یہ دعا فرماتے ہیں میرے لیے بھی، ادارے کے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، خواتین کے لیے بھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کرے یہ ہمارا جو بزرگوں سے سلسلہ چلا ہے وہ قائم رہے، یہ ٹوٹنے نہ پائے، کوئی اس میں فتور نہ پیدا ہو۔ اللہ کا کرم اور فضل ہمارے شامل رہنا چاہیے۔ میرا خیال پہلے کھڑے ہو جاؤ، بیٹھ جاؤ، بیٹھے بیٹھے ہی سلام ہو جاتا ہے۔ سلام قریش صاحب تجھے پرسن لے لو، اسے لے لو۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، رحمتوں کے تاج والے، دو جہاں کے راج والے، عرش کی معراج والے، آسیوں کی لاج والے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ۔ اے شہنشاہ حسینہ، اے شہنشاہ حسینہ، آپ کا دلکش مدینہ، آپ کا دلکش مدینہ، رحمتوں کا ہے خزینہ، رحمتوں کا ہے خزینہ، وہاں مرنا بھی ہے جینا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، بد سہی چور سہی، مجرموں ناکار سہی، کچھ بھی سہی پر ہوں تو کریمہ پیر طریقت رابع شریعت حضرت علامہ صاحبزادہ بدر عالم مد اللہ تعالی ذلہ العالی کے سپورٹ میں لاؤڈ اسپیکر کرتا ہوں، وہ جو چاہیں آپ ارشاد فرمائیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی یہ تقریب جو ہمیشہ کی طرح نور کی کرنیں اور ابر رحمت کی گھٹائیں اور دعاؤں کی قبولیت کا مرکز و محور رہی ہے، اور ہر تشنہ لب علم و حکمت اور عشق و مستی کے راہ کے مسافر اور دنیا کے آوازوں کے اندر جو بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں، جب اس خیر کے دروازے پر آتے ہیں تو اپنے اپنے حصے کی خیرات لے کر کے رخصت ہو جاتے ہیں، اور یقیناً یہ میرے رب کا فضل و احسان ہے، جس پر بھی نظر رحمت فرما دیتا ہے اپنے خیر کے دروازے وہاں سے کھول دیتا ہے۔ استاذی المکرم شیخنا شیخ الحدیث و تفسیر حضرت سید حسین الدین شاہ صاحب دامت ظلہ تشریف فرما ہے، اور آپ نے جو پرمغز اور ہم سب کی اصلاحی گفتگو فرمائی، اس کے بعد تو کسی قسم کی کوئی بات کرنا، بلکہ بات کرنا کیا کہ بات کرنے کا کوئی موقع ہی نہیں بنتا۔ آخر میں ایک بات کر کے اسی پر اختتام کرتا ہوں۔ 92 کی بات ہے، سیدی مرشدی قبلہ عالم حضرت خواجہ ابوالخیر رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ سفر حرمین کے بعد شام میں اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور وہیں سے نکلے تو ایک کتاب خانے کے اندر جب داخل ہو گئے، آپ نے مجھ سے کچھ پشتو میں گفتگو کی۔ ایک طالب علم اپنی کتاب دیکھ رہا تھا، اس نے کتاب بند کی قریب ہو گئے اور کہنے لگے کہ آپ لوگ کہاں سے آئے ہیں؟ جب تعارف ہو گیا تو وہ گلگت کے تھے، اور کہنے لگے کہ میں یہاں پر شیخ احمد کفتارو کے مدرسے کے اندر گلگت سے پڑھنے کے لیے آیا ہوں۔ وہ گئے واپس، حضرت شیخ احمد کفتارو کو جب بات کہی، شیخ احمد کفتارو نے اپنے ادارے سے علماء کو ہوٹل بھیجا، اور ایک وقت طے ہوا۔ جب مفتی اعظم دمشق حضرت شیخ احمد کفتارو کے جامعہ میں پہنچے، اور وہاں پر تھوڑی دیر جب نشست ہو گئی تو ساتھ ہی فرمانے لگے کہ میرے استاد محترم بابائے محدثین شیخ شاہ روزی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا جو درس ہے وہ جبل قاسم کے اوپر ہے، اور آپ حضرات نے جب یہاں سے فارغ تو وہاں پر ضرور تشریف لے کر کے جائیں۔ یہ جتنے احباب تشریف فرما ہے، آپ اپنے سروں کو دھنیے اور اپنی قسمتوں پر ناز کیجئے کہ چلتی سانسوں کے ساتھ رب کائنات نے ایسی ہستیوں کی زیارت نصیب فرما دی ہے۔ علم یقیناً سر کو اٹھاتا ہے، لیکن اللہ کے یہ کاملین کی صحبتیں اس سروں کو جو ہے رب کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ جھکانا سکھا دیتی ہے۔
تو میرے ذہن میں یہ تصور آیا کہ بہت بڑا یہ ادارہ تھا اور اس کی لفٹیں لگی ہوئی ہیں، 2-4 کنال پر پھیلا ہوا ہے۔ یقیناً جب میں آپ کے استاد کے مدرسے میں جاؤں گا تو وہ تو اپنے حساب سے بہت ہی عالی شان ہوگا۔ یقین جانیے جب اس پہاڑی پر گئے اور جبل قاسیون پر شیخ احمد شاہ روزی کا جب وہ درس دیکھا تو بمشکل 5 مرلے یا 10 مرلے پر محیط ہوگا، اور جب اندر داخل ہوئے تو آپ ختم بخاری کی آخری حدیث پر کلمتان حبیبتان الی الرحمن پر درس دے رہے تھے۔ جب اس درس میں شامل ہو گئے تو سیدی مرشدی والد محترم نے مجھے اتنا کہا کہ رب نے شیخ احمد کفتاروں کو جو شان دی ہے اپنے مرشد کی توجہ سے دی ہے اور مرشد کی دعا سے دی ہے، لیکن شیخ احمد کفتاروں نے اپنے مرشد کا دروازہ کبھی نہیں چھوڑا۔ ان کا وہ در اور جو ان کے پاس آ جائے وہ اپنے استاد کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں۔ آج جتنے بھی احباب تشریف فرما ہے اور یقیناً اول سے آخر تک علماء کا جمع غفیر ہے، اور حضرت نے جو ارشادات فرمائے یہ سنہری حروف سے لکھنے والے ہیں۔ جب بھی دل میں کسی قسم کی کسک آئے، آؤ جامعہ رضویہ ضیاء العلوم کے دروازے پر کھڑے ہو جاؤ۔ میرا یہ یقین ہے کہ جس طریقے سے آئے ہو واپس مڑتے ہوئے دل کی ہر خلش کو دور کر کے لے کر کے جاؤ گے۔ اور آخر میں اللہ رب العزت ہمارے اس جامعہ رضویہ کو اور جامعہ آمنہ ضیاء البنات کو تا قیامت اس کی زیافشائیاں، اس کے علم و حکمت کے انداز اور ان کے ہر انداز میں اس امت کو راہ ہدایت کے راستے دکھانا اسی طرح جاری و ساری رکھے، اور ہم سب کی اس حاضری کو اللہ اسی طرح قبول رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہم انصرنا فإنک خیر الناصرین وافتح لنا فإنک خیر الفاتحین وارزقنا فإنک خیر الرازقین واحفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ اللہم انت ربی انت حسبی حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ الہ العالمین، آج کی رات بڑی رحمتوں والی رات ہے۔ اے اللہ، یہ وہ رات ہے کہ جس رات میں امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر یا اللہ تو نے بہت بڑا فضل و احسان کیا ہے۔ اے اللہ، یہ وہ رات ہے کہ جس رات میں ہمارے آقا نے یا اللہ تیری بارگاہ میں اپنی امت کے لیے دعائیں کی ہے۔ اے اللہ، آج کی اس رات کی برکت سے ہم سب پر نظر رحمت فرما دے۔ الہ العالمین، اہدنا الصراط المستقیم نصیب فرما دے، اور یا اللہ ان لوگوں کا ساتھ اور سنگت نصیب فرما جن کے متعلق تیرا فرمان علی شان ہے، صراط الذین انعمت علیہم۔ الہ العالمین، ہم سب کی نیک دعاؤں کو قبول فرمائے۔ یا اللہ، ہمارے گناہوں پر عفو کا قلم پھیر دے۔ الہ العالمین، صحیح معنوں میں اس دین کا خادم بنائے۔ اے اللہ، ہماری زبانوں سے ہاتھوں سے ایسا کام لے کہ کل قیامت کے دن یا اللہ تیری بارگاہ میں نظر رحمت کا سبب بن جائے۔ مولا کریم قبلہ عالم حضرت شاہ صاحب
دام ظلہ کا سایہ اہل سنت پر قائم و دائم رکھے۔ الہ العالمین آپ کے فیوز و برکات اسی طرح تا قیامت جاری و ساری رکھے، اور حضرت سید انعام الحق شاہ صاحب اور حضرت سید حبیب الحق شاہ صاحب، اللہ آپ کا سایہ بھی صحت کے ساتھ رکھے، اور جس انداز میں آپ نے اہل سنت پر ایک انداز محبت کے دروازے تحفظ ناموس رسالت کے حساب سے جو کتاب لکھی ہے، یقیناً یہ اس بارگاہ کریمی سے عطا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی یہ فکر اہل سنت کی زبانوں سے، فکروں سے عام فرما دے۔ الہ العالمین جتنے بھی علماء احتشام اس وقت موجود ہیں جو سروں پر دستار فضیلت رکھے ہوئے ہیں، جب اس ادارے سے جائیں تو ہر فرد اس ادارے کا روشن ستارہ بن جائے، ان کی زبان مخلوق خدا کی ہدایت کا سبب بن جائے، ان کے افعال میرے آقا کی سنت کا مرکز و محور بنا دے لوگوں کو۔ الہ العالمین نے ایک دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اس وقت عالم اسلام پر ایک سخت وقت آیا ہوا ہے، اے اللہ روح القدس کے ذریعے سے مدد فرما دے، عالم اسلام کی خیر فرما دے، اے اللہ اس ملک کی خیر فرما دے، اس کی سرحدات کی خیر فرما دے۔ مولا کریم ہم سب کی نیک دعاؤں کو قبول فرما، اور جو بھی مہمانان گرامی تشریف لائے، اے اللہ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔